والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں دعا کے فوائد، دعا کی برکات اور دعا کیا چیز ہے اور ہم دعا کیوں مانگتے ہیں، اس کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر آج کے مختصر وقت میں میں اپنے تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سب سے پہلے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مثلا نماز فرض ادا کی تو وہ دعا نہیں پڑھتے اور کہتے کہ نماز ہی ایک دعا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز ایک دعا ہی ہے، ایک التجا ہے اللہ کے دربار میں، اور دعا بھی ایک التجا ہے۔ لیکن وہ دعا کہ جو رسول خدا نے پڑھی ہو نماز فرض کے بعد، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام۔ یہ دعا میرے رسول خدا نے فرض نماز کے بعد پڑھی، آپ بھی اسے پڑھا کریں۔ اب فرض نماز کے بعد باقی جو نماز کی سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، آپ ان کو بھی ادا کریں یعنی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ کیسے مانگنی ہے؟ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں، تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، اور فرشتوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو میرے ملائک یہ مجھ سے کس انداز میں سوال کر رہا ہے، اور جو سوال کرنے والا شخص ہے وہ مجھے پسند ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی ترجمانی ہے۔ اب آپ نے نماز کے بعد تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مولا صبح سے لے کے اب تک مجھ سے جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دے، میری غلطیوں کو تو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آپ کو علم ہے کہ تاریخ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام 350 برس تک روتے رہے، اور آدم کون تھے؟ ابو البشر، جو ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ جو تمام انبیاء کے باپ ہیں، اور وہ رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اپنے رب سے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، بلکہ 350 برس تک وہ روتے رہے، لیکن رب نے ان کی دعا قبول نہ کی۔ آخر مایوس ہو گئے، رحمان اور رحیم کی صفتوں کا تذکرہ شروع کیا، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے ساری کائنات کو پالنے والے، 350 برس ہو گئے، اور رو رو کر آپ کے جو رخسار تھے، جن کے اوپر آنسو چلتے تھے، وہ زخمی ہو چکے تھے، وجود سیاہ ہو چکا تھا۔ کہا کہ مولا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، کہ بخش دے، وترحمنا، اور مجھ پر رحم کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 350 برس تک دیکھا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا کہ مولا جو لوح محفوظ کے اوپر ایک کلمہ تحریر ہے، جس کلمے کے اوپر یہ تحریر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے مولا مجھے نام محمد کے صدقے معاف کر دے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے ساری کائنات کا باپ؟
مجھے نام محمد کے صدقے معاف کر دے، اس نام کی برکت سے مجھے معافی دے۔ آدم نبی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا نام لیا، آقا کا نام لیا، کائنات کے رہنما کا نام لیا، تو رب العالمین نے نام محمد کے صدقے میری دعا قبول فرما لی۔ اور پھر جب آپ کی دعا قبول ہوئی تو پھر آپ نے 3 روزے رکھے۔ ہر ماہ جو ہم رکھتے ہیں، ہم 13، 14، 15، آپ نے یہ 3 روزے ایام بیس کے رکھے تھے۔ ایام جگہ جمع ہے یوم کی، اور بیس کہتے ہیں سفیدی کو، کیونکہ آپ کا وجود جو تھا رو رو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ تو آپ نے پہلا دن کا روزہ رکھا، کچھ حصہ سفید ہو گیا، دوسرے دن کا رکھا پھر سفید ہو گیا، تیسرا دن کا رکھا سفید ہو گیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ نے اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنا ہوگا، ذکر آل محمد کرنا ہوگا۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا نا کہ ایسے دعا کیا کرو، ایسے مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گویا اس سے ثابت یہ ہوا جب تک آپ اپنی دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ نہیں کریں گے، حضور پر درود سلام نہیں پڑھیں گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث رسول بھی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے حکم فرمایا کہ عمر، جب تک آپ اپنی دعاؤں میں مجھ پر درود اور سلام نہیں پڑھیں گے، آپ کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان تک ٹھہری رہے گی، اور آپ کی دعا اللہ کے دربار میں تب پہنچے گی جب اس دعا میں ذکر محمد مصطفیٰ شامل ہو۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں جب دعا کریں، حضور پر سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، یا اور بھی کوئی درود آپ کو آتا ہے، پھر آپ دعا کریں۔ اور پھر جب دعا کریں، آپ اپنے ذہن اور دل اور دماغ کو بارگاہ الہیہ میں حاضر کرتے ہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری دعا، یا یہ کہیں کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے ان کو تو معاف کر دے، آئندہ مجھے گناہ سے محفوظ رکھ لے۔ اے اللہ، آج مجھے ایسی عزت دے جس کو ساری زندگی زوال نہ ہو، اور ایسا رزق دے مجھے کہ ساری زندگی ختم نہ ہو، اور ایسی اولاد دے مجھے ساری زندگی تیری تابع داری میں وہ وقت صرف کرتے۔ بس آپ نے یوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اور جب بندہ مومن اللہ کے دربار میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو رب فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ مجھ سے کیسے مانگ رہا ہے، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے، اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور پھر اللہ کو آپ کا یہ ہاتھ اٹھانا، رب کہتا ہے کہ اے بندے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے بندے، جب تو مجھ سے سوال کرتا ہے، میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ اور سوال کرنا تیرا کام ہوتا ہے، جواب دینا میرا کام ہوتا ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اور وہ مالک کہتا ہے، ابھی تم اپنے دل کے اندر سوچتے ہو، میں پہلے سمجھ جاتا ہوں۔ ابھی تم اپنے دل کے اندر ارادہ کرتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں تمہارے ارادے کو پہلے بھانپ لیتا ہوں۔ ہمارا وہ رب ہے۔ اب آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے۔ بعض لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، نہیں، ایسے دعا کریں، ہاتھ باندھ کر دعا کریں۔ آپ کی نگاہ یا تو آپ کی انگلیوں پر ہو، یا ذل جلال والاکرام کی شان والے رب اس کی تجلیوں کی طرف ہو۔ جب آپ ایسے دعا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھر جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مولا آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے دامن کو بھر دے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا نا، ایسے نہیں، ایسے آپ دعا کریں، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں دونوں جڑی ہوں، اور پھر آپ رب سے مانگے۔ پھر میرا رب جو غنی رب ہے، میرا رب جو وارث ہے، میرا رب جو خبیر ہے، میرا رب جو بشیر ہے، میرا رب جو قدیر ہے، علیم ہے، وہ اتنا دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانگے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے سوال تو کر، جواب میں دوں گا، مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جس سے مانگے اگر اس کا دروازہ بند ہو تو کس کے دروازے پہ جائیں؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، سوال کرنے والے، میرا رب کا تو کبھی بوا بند ہی نہیں ہوا،
اس کا تو دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے. ہاں تیرے دل کا دروازہ بند ہو سکتا ہے لیکن میرے رب کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا. تم اس کا دروازہ بجاتے رہو, کبھی تو وہ کھولے گا نہیں, اور کبھی تو کھول کر وہ پوچھ لے گا کہ مانگ, کیا مانگنا ہے. تو میرے عزیز بھائیو دوستو, جب آپ دعا شروع کریں سب سے پہلے بسم اللہ, پھر درود پاک پڑھیں, پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ دعا ضرور مانگیں. اس میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہے, مومنین کی مغفرت کی دعا ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ ورحمنا فانک خیر الراحمین, اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر. ورزقنا, اے دنیا کو رزق دینے والے مجھے رزق دے دے. اے دنیا کو عزت دینے والے مجھے عزت کے تاج عطا کر دے. اے دنیا کی حفاظت کرنے والے میری بیوی بچوں کی حفاظت کر, پوری انسانیت کی حفاظت کر, پوری خلقت کی حفاظت کر. آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں. اور یہ بھی یاد رکھنا, میرے سلطان پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو یہ سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی وہ آخری دعا ہو, وہ آخری دعا ہو. یہ مت سمجھنا کہ میں نے ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوہے لوہے پرلے کڑیے جے تر پانڈا پرنا, اور شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا. جب دعا آپ مانگیں اس کی صفتوں کا ذکر کریں, اس کی رحیمی کو ذکر کریں, اس کو کہیں کہ یا اللہ تو رحمان ہے, یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو رزاق ہے, یا اللہ تو ستار ہے, میرے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے, یا اللہ تو غفار ہے کہ میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے, یا اللہ تو یا وہاب ہے بے حساب تو دینے والا ہے, یا اللہ تو خبیر بھی ہے تو سب کی خبر رکھنے والا ہے, یا اللہ تو قدیر بھی ہے تو سب پر اپنی قدرت رکھنے والا رب ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب کے حضور میں جب کھڑے ہو کر دعا مانگے, بیٹھ کر دعا مانگے, پہلے اس کی کریمی کا ذکر کرے, اس کی رحیمی کا ذکر کرے, اس کا تذکرہ کرے, اس کی صفتوں کا ذکر کرے. اور یقیناً دنیا میں سب سے بڑی اعلیٰ ذات کا جو مالک ہے وہ میرا رب ہے, اور دنیا میں پھر اس رب نے اپنے محبوب کو جو عزت عطا کی وہ کسی کو عزت عطا نہیں کی. یہ ایک دعا کا طریقہ ہے. اور اپنی دعاؤں کے اندر آقا پر درود و سلام ضرور پڑھیں, آقا کی آل پر بھی درود و سلام پڑھیں. آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو پھر مجھے کہنا. دعائیں تب ہی قبول ہوتی ہیں جب دعاؤں کے اندر ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر اہل بیت ہو, ذکر آل رسول ہو, کہ سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو. میں حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک پڑھ رہا تھا تذکرہ, کہ آپ کے دربار میں ایک دنیا دار عورت آئی. اس سے قبل ایک حافظ قرآن آپ کے دربار کے قریب بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. اس سے کئی دن گزر گئے لیکن اس کا مراد, اس کا مسئلہ حل نہ ہوا. ایک دن آپ کے دربار پر ایک عورت آئی, دنیا دار عورت تھی. اس نے جو بھی مانگا حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. اب وہ جو حافظ قرآن تھا وہ ناراض ہو کر چلا گیا, دربار سے اٹھ گیا. رات ہوئی, اسے خواب کے اندر حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ ملے اور فرمانے لگے کہ بھئی کیا بات ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو کر آ گئے ہو. کہا کہ حضور ہاں, میں 7 دن سے آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور ایک دنیا دار عورت آئی, پہلے دن ہاتھ پھیلایا تو آپ نے کہا کہ جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. تو حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا آپ میں اس میں بڑا فرق ہے. آپ ایک اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہو اور وہ ایک دنیا دار عورت ہے. آپ حافظ قرآن ہو اور جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہو تو میں آپ کا قرآن اپنے روزے کے اندر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنتا ہوں, آپ کی میں تلاوت سماعت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بھی زندہ ہیں, ہمارے ولی بھی زندہ ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, جب آپ دعا مانگیں اس کی پاک صفتوں کا ذکر کریں, اس دعاؤں میں حضور کا وسیلہ دیں. آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آپ حضور کا وسیلہ دے کر پھر دعا مانگیں. آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پھر مجھے کہنا. تو میرے عزیز بھائیو, جو میں نے حدیث پڑھی, حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. حضرت امام جعفر صادق نے اپنے باپ امام باقر سے سنا, امام باقر نے حضرت امام زین العابدین سے سنا, اور امام زین العابدین نے حضرت امام حسین سے سنا,
اور امام حسین نے اپنے بابا مولا علی سے سنا، اور بابا مولا علی نے نبیوں کے تاجدار سے سنا۔ کیا سنا؟ سنیں، حضور فرماتے کہ الدعاء سلاح المومن، فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے انسان کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے، انسان کی زندگی کی تحریروں کو بدل دیتا ہے دعا جو ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث رسول میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کا مغز جس کو ہم دماغ کہتے ہیں وہ سر کے اندر ہے، اور آپ کو سمجھے کہ جب دماغ کے اندر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فالج ہوگا، لکوا ہوگا، آپ کی رگیں بند ہو جائیں گی، آپ کو پرابلم، مختلف بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کو ایسا نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ دعا تو تمہاری عبادت کا مقصد ہے۔ یعنی یوں ہی سمجھ لے کہ آپ ہنڈیا بناتے ہیں، اس ہنڈیا میں نہ آپ نے نمک ڈالا نہ آپ نے مرچیں ڈالی، اب جب کھانے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یار مزہ نہیں آ رہا مجھے، آج اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رب بھی آپ کی دعاؤں کا انتظار میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو عزیز بھائیو دوستو، دعا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم پیغمبر نے مانگی، اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا مانگی تھی؟ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس امت کو غرق کر دے۔ حضرت ابراہیم نبی نے دعا مانگی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور یہ کہا کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومنین کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے، اور اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا حضور میں بڑا پریشان ہوں۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان سے دعا کرایا کرو۔ کہا کہ وہ تو فوت ہو چکے۔ فرمایا کہ پھر تم جمعہ رات یا جمعے کو ان کی قبروں پہ چلے جائے گا، اور وہاں جو بھی تم دعا مانگو گے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے جب ان کی قبروں پہ آپ جاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ ایک دعا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے بھی دعا مانگی تھی۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں جو دعاؤں سے بھاگتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام، بعضوں نے کہا کہ 40 دن 40 رات رہے، بعضوں نے کہا کہ 3 دن 3 رات رہے۔ کیا دعا مانگی آپ نے؟ آپ نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ جب آپ مچھلی کے شکم میں اور دریاؤں کے اس اندھیری ظلمت کے اندر اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور تو ہی ظلمتوں کو، اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے، اور مجھ سے ظلم ہوا ہے تو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ دعا تو یونس پیغمبر نے کہاں مانگی؟ مچھلی کے شکم میں جا کر مانگی۔ دعا مانگنا سنت انبیاء ہے۔ عزیز بھائیو دوستو، دعاؤں کو مانگا کرو، اور اللہ کو آپ کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں، آپ نے بھی اللہ کے نبی سے دعا مانگی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ 18 سال آپ بیمار رہے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، اور پھر خالق نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 23 میں پارہ سورۃ صاد کے اندر یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ معاف کرتے، بادشاہ ہے تو مجھے معافی دے دے۔ تو حکم آ گیا کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر۔ 18 سالوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو دعا مانگی اور میری دعا پوری نہیں۔ اللہ کے نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 18 سالوں کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی، اور حکم ملا کہ جاؤ اس دریا کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ جب چھلانگ لگائی تو باہر نکلے تو سب بیماریاں ختم ہو چکی تھی۔ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، اور آپ کے جسم میں مختلف بیماریاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے اس سب بیماریوں کو دور کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم نبی کی کیا دعا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ جب آپ آگ میں نمرود آپ کو جلانے لگا تو فرشتے آ گئے تھے، اور آپ نے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سے پوچھا کیسے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ رب کے حکم سے آئے ہیں۔ تو کیا وہ رب میرے حال کو جانتے ہیں؟
فرشتوں نے کہا کہاں اسے خبر ہے؟ فرمایا کہ جبریل، اسرائیل، میکائیل تمام پیچھے ہٹ جاؤ، اب خلیل جانے یا اس کا رب جلیل جانے۔ اور پھر کیا دعا پڑھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ دعا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم پیغمبر نے پڑھی اور پھر اللہ نے آپ کو فتح دی۔ اب یہ دعا پیغمبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو رب کا حکم تھا، اور دعا پڑھنے کا ایک مقصد ہے، طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے آپ کو فتح عطا کی۔ تو عزیز بھائیو دوستو، دعا ایک بڑی چیز ہے۔ آپ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ دعا ایسے معمولی چیز ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز بھی تو ایک دعا ہے۔ بھائی نماز دعا ہے، اگر نماز دعا ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مقصد؟ میرے عزیز بھائیو، حضرت امام جعفر صادق سے جب پوچھا کہ حضور یہ بتائیں دعا کیا کرتی ہے، امام جعفر صادق کیا فرماتے؟ الدعاء یرد القضاء بعدما ابرما ابرامن۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دعا تو جو ہے قضا کو بھی واپس لے آتی ہے، دعا تو جو ہے چلے ہوئے تیر کو بھی روک دیتی ہے، دعا تو جو ہے روسے ہوئے رب کو بھی منا دیتی ہے، لیکن کوئی منانے والا ہو، یہ ہے ایک دعا۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دعا اللہ کے پسندیدہ عملوں میں سے کا عمل ہے، اسے کبھی بھی دعا ضائع مت کریں، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ آپ جب بھی کوئی عبادت کریں، نماز پڑھیں، آپ دعا ضرور مانگیں۔ اب ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت لدعائکم الجبال۔ اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو جیسا اس کا حق ہے، تمہاری دعائیں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب اپنے رب سے مانگو، اس عاجزی اور انکساری سے مانگو۔ اور کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تمہارے جسم کے اندر ایک کبھی طاری ہو جائے، یہ سمجھ لینا کہ یہ دعا تمہاری عرش پر پہنچ چکی ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، آپ ضرور دعا مانگا کریں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میرے رب کا گھر دیکھو، سب سے پہلے جب کعبہ پر نظر پڑے، جو بھی دعا مانگو گے کعبے والا قبول کرے گا۔ حتیم کعبہ وہاں کھڑے ہو کر مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ملتزم پر کھڑے ہو کر مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ صفا مروہ پر کھڑے ہو کر آپ دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آب زمزم کا پانی پی کر دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ منی میں جا کر مانگے، مزدلفوں میں جا کر مانگے، آپ میدان عرفات میں جا کر دعا مانگے، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں۔ پھر میرے آقا کی تربت پر چلے جائیں، روضہ رسول پر چلے جائیں، جو حضور نے فرمایا نا کہ آؤ حاجی اور شہنشاہ کا روضہ تو دیکھو، اور اب کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ تو دیکھو۔ ہماری تو زندگی کی بہار ہی روضہ رسول ہے۔ آج اس ظالموں نے، آج عالمی قوتوں نے آج ہمیں در رسول سے جو محروم کیا ہے، ہمیں محروم کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دعا مانگو، اللہ وہ وقت لائے کہ ہم پھر اپنے آقا سے جا کر ملیں۔ اللہ وہ وقت لائے ہم پھر اس مولا کا گھر کا جا کر طواف کریں۔ مولا آج غریب کہاں جائیں، مجھے یہ بتائیں۔ غریب رو رو کر ترس جاتا ہے کہ میں مولا تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مولا ان ظالم لوگوں نے تیرا گھر بھی اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کس طرح تیرے دربار میں پہنچیں گے۔ تیرے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا اتنا مہنگا اور مشکل کر دیا ہے۔ آقا ہم سے کیا غلطی ہوگی؟ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں نظر انداز نہ کریں، آقا آپ تو ہمیں اپنا بنا کر رکھیں، حضور ہماری غلطیوں کو نہ دیکھیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں، آقا ہم جائیں کہاں؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میرا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، میرے رسول کی حاضری کی برکت کی وجہ سے۔ یا اللہ آج ہم بہت پریشان ہیں، کئی سالوں سے یہ کرونا جیسی مہلک بیماری اور ہماری عالمی قوتوں نے ہمیں تیرے گھر سے محروم کر دیا ہے، در رسول کی حاضری سے ہمیں محروم کر دیا۔
یا رسول اللہ اپنے گناہ گار مسکینوں کو نہ چھوڑو، آقا اپنے گناہ گار مسکینوں کو نظر انداز مت کرو۔ میں تو ایک شعر کہتا ہوں کہ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دا، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دا، اور کدے نہ کدے وہ بن جاندے نے مہمان مدینے دا، آقا کدی تے کرم کرو گے نہیں، حضور کدی تے کرم فرماؤ گے؟ آقا مسکینہ دے گھراں وچ بھی آؤ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، اور میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ، حضور فرماتے ہیں افرعوا الی اللہ فی حوائجکم والجاؤوا الیہ فی معماتکم وتضروا الیہ وادعوا فإن الدعاء مخ العبادہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ جب تم دعا مانگو اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، حادثات کی صورت میں اس سے پناہ مانگو، اس سے ہر حال میں پناہ مانگو، اللہ تو مجھے پناہ دے دے، اور اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہو اور اسی کو پکارو، کیونکہ تو عبادت کی جو جان ہے وہ دعا ہے، دعا عبادت کی جان ہے۔ کیا حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادتی، حضور نے فرمایا کہ عبادت کی جان کیا ہے؟ دعا ہے، یہ آقا نے فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں نے ترجمہ یہ کیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن قربان جاؤں ان بزرگوں پر جنہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، ایسے کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ تمہاری عبادت کی جان ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا آپ کے دربار میں کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا علی یہ بتائیں کہ ہم دعا کس طرح مانگیں۔ فرمایا کہ جب تم عبادت کر سکو، جب تم عبادت کر سکو تو پھر اللہ کے حضور میں جھک جایا کرو۔ حضرت مولا کائنات کیا فرماتے؟ الدعاء ترس المومن ومتا تذکر کرع الباب یفتح لک۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ دعا مومن کی ڈھال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی ڈھال ہے، جب دروازے پر دیر تک دستک دو گے تو آخر وہ کھل ہی جائے گا۔ کیا فرمایا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الدعاء ترس المومن، پھر فرمایا کہ ومتا تکسر کرع الباب یفتح لک، دعا مومن کی ڈھال ہے۔ پھر فرمایا کہ دروازے پر دیر تک دستک دو گے آخر دروازے والا دروازہ کھول ہی دے گا۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو، وہ آخر دروازہ تمہیں کھول دے گا۔ اور ایک مقام پر حضرت مولا کائنات نے پھر دعا کا ہی ذکر کرتے ہوئے کیا خوبصورت جملے فرمائے۔ فرمایا کہ الدعاء مفاتیح النجاح۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی ہے۔ مولا کائنات کی شان پر بھی قربان جاؤں، کیا فرماتے ہیں؟ الدعاء مفاتیح النجاح، مفاتیح النجاح، فرمایا کہ دعا کامیابی کی کنجی ہے۔ پھر فرمایا ومقالید الفلاح، اور بہترین دعا وہ ہے وخیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی وقلب تقی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ سینہ اور پاکیزہ قلب با تقوی سے صادر ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے آپ کے کردار کا ہونا صحیح ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کی آنکھوں میں حیا اور شرم ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت ہونے کے لیے حلال اور حرام کی پہچان بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت ہونے کے لیے آپ اپنے وجود کے اندر تقوی اور طہارت پیدا کریں۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اے بندے سوال کرنا تیرا کام اور اب جواب دینا میرا کام، اے بندے اب مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے۔ بندے کا ایک مقام اور ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کب آتا ہے؟ جب بندہ رزق حلال، بندہ اپنی آنکھوں پر
اپنی زبان پر، اپنے کانوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا. اور آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مظلوم کو تنگ مت کیا کرو. مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ عرش کو چیر تک رب تک پہنچتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آج میں نے آپ کو جو بھی میرے ناقص علم میں تھا دعاؤں کے حوالے سے وہ میں نے پیش کی. دعا مانگنا سنت مصطفیٰ ہے. آپ نماز کے بعد دعا مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگیں، نوافل کے بعد دعا مانگیں. آپ نے کوئی ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھے، آپ دعا مانگیں. میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو، تاخیر میں بھی کوئی اس کی حکمت ہو. اگر آپ کی دعا تاخیر ہو رہی ہے کوئی وجہ ہے تو اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے. اور میاں صاحب کا یہ شعر کا آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. بس یہی ہماری ایک زندگی کی آرزو ہے. آؤ اب میں چلتا ہوں ان دوستوں کی طرف، ان بھائیوں کی طرف، ان بہنوں کی طرف جو میرے اس پروگرام میں شریک ہیں. اب میں ان کو دم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دم کے دوران آپ پہلا کلمہ شریف پڑھتے رہیں. آپ کو میں دم کروں گا اور پہلا کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے یوں اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اللہم صلی وسلم علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب اس دم کے بعد اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو افاقہ ہوا تو الحمدللہ، اور اگر کوئی آپ کو کمی رہتی ہے تو میرا فون نمبر ہے 032194984434. یہ میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے. آپ پروگرام کے بعد بھی مجھ سے فون پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اب دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. اور یہ میرا نمبر الحمدللہ میری رہائش میرا آستانہ لاہور کے اندر ہے پاکستان میں. آپ جب محسوس کریں آپ بالمشافہ قریب ہیں، لاہور میں، پاکستان میں، پنجاب میں مل بھی سکتے ہیں. اور ایسا اگر نہیں ہے آپ فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. 0092 یہ پاکستان کا کوڈ نمبر ہے. آگے یہ میرا نمبر آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا. آئے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے مالک، اے میرے خالق، میرے پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بھی مالک تیرا ذکر کیا ہے، تیرے حبیب کا ذکر کیا ہے، تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، پیارے علی کا ذکر کیا ہے، پیارے حسنین کریمین کے ذکر کیا ہے، میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب نبی معظم تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. آپ کے صدقے پنتن پاک کی بارگاہ، 12 امام خلفائے راشدین، 1,24,000 انبیاء کرام کی بارگاہ، اور ان تمام کے صدقے مولا ازل پوری امت مسلمان مرد اور عورتیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما. اللہ میرے حضور کے صدقے میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے دوست جو میری دعا میں میرے اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. میرے مالک ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے، ان کو اپنے اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے. رسول اللہ کے صدقے، رسول کی اولاد کا صدقہ، اللہ اس مقدس محرم شریف کے صدقے مالک جو جوان بیٹی ہیں ان کے لیے اچھے گھر عطا فرما اور رشتے عطا فرما.
یا الہ العالمین، سرکار دو عالم کے صدقے، مالک جو ہم سے غلطیاں ہوئیں انہیں معاف کرتے، جو گناہ ہوئے انہیں معاف کرتے، جو خطا ہوئے انہیں معاف کرتے۔ اے اللہ، اے میرے بادشاہ، تو میرا رحیم بادشاہ ہے، تو میرا کریم بادشاہ ہے، مولا مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر ترس فرما دے، اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، پوری انسانیت کا بھلا کر دے، پوری دنیا کا بھلا کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ